انہوں نے جو روایت پڑھی ہے میں آپ کو روایت دکھا دیتا ہوں اور ان کی خیانت دیکھیں. الفروع من الکافی، یہ جلد نمبر 5 ہے، جلد نمبر 5 ہے، یہ صفحہ نمبر 540 ہے. اور بھائی اجازت دیں، آتا ہوں 540. باب الخفضۃ و نکاح البہیمہ، مشزنی اور نکاح بہیمہ، کسی جانور کے ساتھ، مثلا کسی گدے کے ساتھ، کسی حیوان کے ساتھ انسان وہ کام کرے. تو فرمایا سألتو عن الخفضہ، مشزنی سے پوچھا ہی من الفواحش، امام علیہ السلام نے کہ یہ گناہ ہے فواحش میں سے. وَنِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِّنْهُ، اس سے بہتر ہے کہ انسان کوئی لونڈی لے لے، کوئی کسی کنیز سے شادی کر لے، نکاح کر لے. تو انہوں نے جو دوسری روایت پڑھی وہ یہ ہے، ان ابی عبداللہ علیہ السلام قد سألت عن الدلک، دلک بولتے ہیں رگڑنے کو، تو اس لیے میں نے پوچھا تھا، کیونکہ دلک کا مطلب یہ نہیں ہے مشتنی ہے. دلک کا مطلب یہ ہے پرانے، میں نے یہ سوچا کیونکہ پرانے زمانے حماموں میں لوگ جاتے تھے تو وہاں پر اپنی بدن پہ روغن مالتے تھے، وہ کافی رسم تھا پرانے زمانوں میں، لوگ کرتے تھے، اور یہ مستحب بھی ہے کہ انسان حمام جائے وہاں پہ روغن لگائے. تو میں سمجھا اس کی روایت کو پڑھ رہے ہیں تو لیکن انہوں نے جو روایت پڑھی ہے وہ خزے کی باب کی پڑھی ہے. تو میں نے پوچھا کہ دلک کیا ہے، ناکح نفسہ لا شیء علیہ. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا اس نے اپنے آپ سے نکاح کیا ہے، جس نے مجزنی کیا ہے اس پہ حد نہیں ہے، اس پہ حد نہیں ہے، خدے کا حد نہیں. اس کا مراد یہ ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی حرام نہیں ہے. لا شیء علیہ، لا شیء علیہ سے مراد یہی ہے کہ اس کی حد نہیں ہوتی، حد نہیں ہے. دیکھیں بھائی اب چپ رہے پلیز، اس کا یہ خیانت اس کو کہتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں. نہیں، اس سے مراد یہ کیونکہ امام علیہ السلام دیکھیں ہمیشہ اسکرین پر دکھائیں. اوکے آپ مجھے سمجھ گیا نا، آپ پلیز میرے باتوں کو نہ کاٹیں، پلیز میرے باتوں کو نہ کاٹیں. یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ من الفواحش، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحشہ ہے، یہ قبیح ہے، یہ حرام ہے. بلی فاحشہ ہے، حرام ہے، لیکن ہر فاحشے کی، ہر قبیح عمل کی حد نہیں ہوتی. یہ جو فرمایا نا، تو کیونکہ ہمیشہ یہ سب علماء جانتے ہیں کہ مطلق کو مقید کے ساتھ اس کی تقید ہوتی ہے. یہ ہمارے مذہب میں اس طرح نہیں ہے کہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے، اس کی تعزیر ہے. ہماری احادیث میں کہ ایک شخص کو لایا گیا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اس نے مجزنی کیا تھا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس پہ حد جاری نہیں کیا، اس کے ہاتھ پہ انہوں نے کچھ ہاتھ پہ کچھ انہوں نے مارا تھا. اس کی تعزیر ہے، اس کی حد نہیں ہے. کیوں کہ ہم کہتے ہیں اس کی حد، لا شیء علیہ سے مراد حد ہے، کیونکہ اس نے کہا ناکح نفسہ، یعنی اس نے اپنے ساتھ، اس نے کیا اپنے آپ کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ بلی بلکہ جو لوگ اپنے فروج کی محافظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی فروج کی حفاظت کرنا ہے، صرف کس سے حفاظت نہیں کرنا، آپ کی جو زوجہ ہے، اور اگر کوئی کنیز ہے آپ کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کر سکتے، اپنے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لا شیء علیہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی حد نہیں ہے. اچھا یہ ہوگی. اب انہوں نے جو روایات پڑھی ہے نا کہ کشف عورت کے متعلق، میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ ہمارے نزدیک حمام میں کوئی شخص جاتا ہے، دیکھیں روایات میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جاتا ہے صحرا میں، اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، کپڑے اس کے چوری ہو گئے مثلا، اس کے پاس ساتر کوئی نہیں ہے، لباس کوئی نہیں، اس کے لیے نماز کیسا پڑھنا ہے؟ اس نے نماز، کیونکہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس، تو آپ صحرا میں ایسی جگہ تو آپ وہاں پر سجدہ نہیں کر سکتے، رکوع نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے دبر جو ہے وہ مکشوف ہو جائے. ہاں آپ جو ہے اشارے کے ساتھ اپنا ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں، ہاتھ جو ہے آگے پہ رکھ دیں، اور سجدہ کیونکہ عورت دو ہیں، ایک آپ کا جو سوراخ ہے وہ عورت ہے، عورت یعنی وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے، وہ تو چھپا ہوا ویسے بھی الیتین کے. پلیز آپ نماز کا کدھر ذکر ہے؟ او بھائی سنیں، پلیز سنیں آپ، او بھائی کرنے والا کا آپ خیانت کر رہے ہیں. او بھائی آپ سنیں پلیز، اگر میں نے غلط کہا ہے تو آپ اپنی باری میں اس کو رد کریں پلیز. اچھا ساتر اگر نہ ہو کوئی چیز، لباس نہیں، مثلا میں سارا میں جا رہا تھا ایک جگہ پر، چور میرے سارے کپڑے لے گئے، میں سو رہا تھا، وہ سارے مجھے بالکل ننگا کر کے چھوڑ دیا، اب میں نماز کیسے پڑھوں؟ اس کے بہت سارے احادیث ہمارے پاس. آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، آپ سجدہ رکوع نہ کریں، آپ سر کے ساتھ اشارہ کریں، اور ہاتھ جو ہے آگے رکھ دیں. یہ اس کی حکم ہے. اب جو شخص حمام جاتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں وہ جو روایتیں آپ نے پڑھی ہیں نا، میں آپ دکھاتا ہوں آپ کی خیانتیں اس میں کیا ہیں. یہ کتاب الفروع من الکافی، میرے محترم ناظرین، یہ فروع کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھلا کرے. یہاں پر کتاب الزی والتجمل جلد نمبر 6، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر
حدیث نمبر 3 ان ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کان یؤمن باللہ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يدخل الحمام الا بمعذر، کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور روز قیامت پہ ایمان رکھتا ہے حمام جاتا ہے تو حتمن دوتی باندھ کے جائے. معذر کس کو بولتے ہیں؟ دوتی کو. حمام جا کر آپ حتمن اپنے عورتین کا اپنے چھپانا ہے. روایت دیکھیں، صدیر روایت کرتا ہے اپنے والد سے کہ دخلت انا و ابی و جدی و عمی حماما، میں اپنے والد کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ ہم سب لوگ حمام چلے گئے. وہ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں نہاتے کم تھے، لوگ حمام جاتے تھے. اچھا، مدینے میں فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخ، وہاں پہ جہاں پہ کپڑے اتارے جاتے ہیں وہ حماموں میں پرانے زمانے، اب جو ٹریڈیشنل حمام ہے نا، اب ترکی میں بھی ہیں، ایران میں بھی، افغانستان میں ایسے ہیں، میوزیم بنے، آپ ادھر جا کے نہا بھی سکتے ہیں. تو اس میں ایک کمرہ ہوتا ہے کپڑے اتارنے کے لیے، وہاں سے کپڑے اتار کے پھر آپ جاتے ہیں نہانے کے لیے، جہاں پہ پانی ہوتا ہے وہاں پہ نہایا جاتا ہے. تو ہم کپڑے اتارنے والی جگہ میں تھے. تو ایک شخص ہم سے کہا کہ آپ کون ہیں؟ ہم نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، عراق سے آئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کس عراق سے؟ عراق کی کس جگہ سے؟ ہم نے کہا کوفے سے آئے ہیں. تو انہوں نے کہا مرحبا بکم یا اہل الکوفہ انتم الشعار دون الدثار، فرمایا کہ آپ جو ہیں ہمارے دوست ہو، آپ ہمارے احباب ہو، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ کوفے کے لوگ بہت اچھے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کہا ما یمنعکم من الازر فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس شخص نے کہا کہ تم کیوں یہاں پر آئے ہو، دوتی نہیں باندھتے؟ دوتی باندھو. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت المؤمن علی المؤمن حرام، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کی عورت کی طرف، عورت بولتے ہیں شرمگاہ کی طرف دیکھنا، یہ حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. فبعث الى ابي كرباسة فشقها باربعة ثم اخذ كل واحد منها واحدا ثم دخلنا فيها. تو اس نے ہم کو بیچ دیا، ایک کپڑا بیچ دیا کہ ہم نے اس کو 4 ٹکڑے بنا دیے، اور ہم نے 4 اس کی دوتی بنا دی، اور ہم 4 آدمی تھے، ہم نے دوتی لگا کر پھر حمام میں ہم داخل ہو گئے. اچھا، ہم نے پوچھا یہ شخص کون تھے؟ فَإِذَا هُوَ عَلِي بْنُ الْحُسَيْنِ وَمَعَهُ ابن محمد ابن علی. پتہ چلا کہ یہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے امام باقر علیہ السلام بھی ہیں. اچھا، یہ حدیث آپ نے دیکھ لی. اگلا حدیث ملاحظہ فرمائیے، جو میں نے پڑھی ہے وہ دکھا ہے نا. او بھائی وہ بھی آتے ہیں پلیز آپ سن لیں، تسلی کر لیں. تو وہ بھی پڑھ رہیں گے، اس سے زیادہ بھی پڑھیں گے. سألت ابا جعفر علیہ السلام، اور اجازت دیں، تسلی رکھیں مولوی صاحب. حضرت امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے پوچھا حمام کے متعلق سوال کیا. قال تريد الحمام؟ قلت نعم، حمام جانا چاہتے ہوں؟ اس نے کہا جی ہاں. فامر باسخان الحمام ثم دخل فاتزر بازار وغطى ركبتيه وسرته. تو جب حمام گئے ہیں انہوں نے کہا کہ حمام گرم کر دو. حمام گرم کیا لوگوں نے، شاید گھر میں کوئی حمام تھا، تو انہوں نے ازار لگا دیا، یعنی دوتی لگا دیا، اور اپنے گھٹنوں سے اپنے ناف تک انہوں نے چھپا دیا، اس پہ انہوں نے دوتی لگا دیا. ثم امر صاحب الحمام فطلع ما كان خارجا من الازار، پھر انہوں نے حکم دیا حمام والے کو، یہ گھر میں نہیں تھا، باہر تھا، حمام کا جو ملازم ہے اس کو حکم دیا کہ مجھے نورا لگا دو. طلع، نورا کس کو بولتے ہیں؟ نورا عربی زبان کا لفظ ہے چونا. پہلے یہ چورا مستحب ہے، چونا نگالا جو ہیئر ریموور ہوتا ہے، یہ چونا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں، اب بھی بہت سارے لوگ، مثلا ایران میں بہت رواج ہے، لوگ حماموں میں جا کے چونا لگاتے ہیں. چونا سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے سارے بدن کے بال گر جاتے ہیں. تو اس نے حمامی سے کہا دیا کہ چونا لگا دو. اس نے چونا لگایا، یعنی جتنا اس کا بدن تھا، جو کپڑے کے نیچے تھے اس نے نہیں لگایا، جو دوتی کے اندر کا علاقہ ہے اس نے نہیں لگایا حمام والے نے، اور باقی اس کے بدن پہ مثلا جو بغل کے بال ہیں، سینے کے بال ہیں، چھاتی کے بال ہیں، اس نے، اور پیر کے بال ہیں، اس پہ اس ملازم نے چونا لگایا، ہیئر ریموور. بھلے ثم قال اخرج عنی، پھر اس سے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ. اس ملازم سے کہا، وہ نکل گیا. ثم طلع هو ما تحته بيده ثم قال هكذا فافعل. پھر وہ شخص نکل گیا، پھر اس نے اپنے ہاتھوں سے، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جو شرمگاہ تھا وہاں پہ انہوں نے چونا لگایا، اور مجھ سے حکم دیا کہ اس طرح حمام اس طرح کیا کرو. تو اس نے ان کو سکھا دیا کہ حمام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ پتہ چلا، اب انہوں نے جس روایت کی تلاوت کی ہے انہوں نے اس میں خیانت کی ہے. وہ روایت یہ ہے میرے محترم ناظرین، روایت نمبر 7 ہے، ملاحظہ فرمائیے. عبید اللہ الدابقی فرماتے ہیں کہ میں گیا مدینہ میں، حمام میں داخل ہو گیا، فیضا شیخ کبیر، وہاں پہ ایک بوڑھا آدمی تھا حمام میں، وہو قیم الحمام، وہ حمام کا جو تھا وہ سرپرست وہی تھا. پرانے زمانوں میں حمام جو تھے بڑے ہوتے تھے،
اور وہاں پہ کئی ملازم ہوتے تھے، اور یہ مثلا ہر حمام روزانہ 200-300 لوگ آتے ہیں وہاں نہانے کے لیے، تو وہاں پہ یعنی بہت سارے ملازموں کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کا مینیجر تھا حمام کا۔ میں نے اس سے پوچھا یا شیخ لمن هذا الحمام، میں نے پوچھا اس حمام کا مالک کون ہے؟ تو اس نے کہا لابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین علیہ السلام، انہوں نے عرض کیا کہ یہ اس کے مالک جو ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام ہیں۔ فقلت كان يدخله، میں نے پوچھا کہ کیا وہ بھی آتے تھے؟ انہوں نے کہا آتے تھے۔ اس نے کہا جی ہاں وہ آتے تھے اس حمام میں۔ فقلت كيف كان يصنع، میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس طرح حمام کرتے تھے؟ قال كان يدخل فيبدأ فيتلي عانته وما يليها، کہتے ہیں عرض کر کیا حمام کا جو مینیجر، وہ کہتے ہیں وہ حمام میں جاتے تھے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ فیبدأ، وہ ابتدا کرتے تھے، فیتلی عانتہ وما یلیہا، تو وہ اپنے بغل کے نیچے اور دوسرے جو اعضاء ہیں اس پہ وہ خود لگاتے تھے، معاف کیجیے گا، وہ اپنے ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے انسان کے، اس پہ وہ خود لگاتے تھے، وہ چونا لگاتے تھے۔ اچھا، ثم یلف علی طرف احلیلہ ویدعون، پھر اس کے بعد وہ اپنے شرمگاہ کے ارد گرد جو ہے کیا کرتے تھے؟ وہ لگاتے تھے، دھوتی لگاتے تھے، پھر مجھے کہتے تھے، مجھے بلاتے تھے، یعنی شخص وہاں نہیں تھا، یعنی امام علیہ السلام پہلے حمام میں گئے اکیلے ہیں، ٹھیک ہے نا، حمام میں اکیلے ہیں، وہاں پہ کوئی نہیں ہے، اس نے اپنے شرمگاہ پہ چونا لگایا، پھر انہوں نے دھوتی لگایا ہے، دھوتی کو لف کیا ہے یعنی دھوتی کو لگا پہن، جیسے انسان جیسے نا بنگالی وغیرہ دھوتی پہنتے ہیں، عرب زمانے میں تو دھوتی بہت عام چیز تھی، دھوتی لگا دیا، پھر اس کو بلایا کہ آ جاؤ تم حمام والے کو، حمام والا جب آ جاتا ہے فَأُتْلِي سَائِرَ بَدَنَهُ، پھر میں ان کے بقیہ بدن پہ وہ چونا لگاتا تھا، ہیئر ریموور، یہ یا شاید مثلا تیل لگاتا تھا، کیونکہ پرانے زمانے میں تیل بھی لگایا جاتا تھا۔ اچھا، لیکن یہ چونے کی بات ہو رہی ہے۔ فَقُلْتُ لَهُ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ، میں نے ایک دن ان سے عرض کیا، قد الذي تكره ان اراه قد رأيته، الذي تكره ان اراه قد رأيته، میں نے وہ دیکھا جو آپ نہیں چاہتا ہے کوئی دیکھ لے۔ اب انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ان کی شرمگاہ ہے۔ اب دیکھو عزیزو، انسان کے بدن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو دیکھنا نہیں چاہتا کوئی دیکھ لے، مثلا کوئی زخم کا ہے کی نشانی، یا کوئی داغ ہے، مثلا اس شخص کو پتہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام یہ حصہ نہیں دیکھنا چاہتا، یہ شخص کہتے ہیں اس سے مراد حتماً کیا ہے؟ شرمگاہ ہے۔ دیکھیں میرے بدن میں، آپ کے بدن میں کپڑے کے نیچے ہو سکتا ہے شرمگاہ کے علاوہ، کیا ایسا چیز نہیں ہو سکتا؟ کوئی دبا ہو، کوئی داغ ہو، مثلا کوئی نشانی ایسی ہو، کوئی ایسی زندگی میں کوئی ایسے واقعات پیش آئے ہوں، مثلا وہاں پہ تلوار کا نشان ہے، زخم کا نشان، کوئی آپ نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، دیکھ لیں۔ تو اس نے، میں نے عرض کیا کہ میں نے اس کو دیکھ لیا، قال کلا ان النورۃ سترا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے، کیونکہ اس پہ چونا لگا ہوا ہے، وہ چونے سے چھپا ہوا ہے، یعنی اس پہ ایک ایسا سطر ہے چونے کا، تو تم نے نہیں دیکھا ہے اس کو۔ تو یہ شخص عرض، یہ مولوی صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حتماً شرمگاہ ہے، اس سے مراد کہ آپ کیوں شرمگاہ لیتے ہیں مولوی صاحب؟ انسان کے بدن کپڑے کے نیچے بہت سارے شرمگاہ کے علاوہ اعضاء ہو سکتے ہیں کہ وہاں پہ انسان کو نہیں پسند کہ کوئی اس کو دیکھ لے۔ اجازت ہے بھائی صاحب کہ اس کو کوئی نہیں، اس کو آپ نہیں چاہتا دیکھ لے، آپ کی یہ خیانت ہے، کہتے ہیں اس سے مراد حتماً شرمگاہ ہے، تو یہ آپ کی خیانت